نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کو جہنم میں بھیجے گا تو ان کو جہنم میں بھیجنے کے بعد جہنمیوں کی تکلیف میں، جہنمیوں کے عذاب میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو جہنمی یہ دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ بدبخت لوگ کون ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں جو عذاب پہلے مل رہا تھا ہمارے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت تھا، ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو اب ان بدبختوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے پہلا، اس کے گلے میں انگاروں کے بنے ہوئے صندوق جو ہیں ان سے بنا ہوا توق وہ ڈالا ہوگا، اور دوسرا وہ اپنی آنتیں خود کھینچ رہا ہوگا، اور تیسرا نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی، اور چوتھا وہ اپنا گوشت خود کھا رہا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی دیکھیں گے کہ ان چاروں کی وجہ سے ہمارے عذاب میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تو وہ پوچھیں گے اے بدبختو، تم لوگ ہمیں بتاؤ کہ تم نے ایسے کون سے گناہ کیے کہ ہم تو پہلے ہی بڑی تکلیف میں تھے، ہمیں تو رب نے پہلے بہت بڑا عذاب دیا، لیکن تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا، تو بتاؤ کہ تم نے ایسے کون سے عمل کیے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے تمہارے ساتھ ساتھ ہمارے عذاب میں بھی اضافہ کر دیا۔ تو ان میں سے پہلا بولے گا کہ میں جب دنیا میں تھا تو میں نے کسی سے قرضہ لیا، کسی سے پیسے ادھار لیے، تو میں نے وہ پیسے واپس نہ کیے کہ اس سے پہلے مجھے موت آ گئی، تو اب مجھ پر قرضہ تھا تو میں نے جس سے پیسے لیے اس کے پیسے واپس نہ دیے، پہلے ہی مجھے موت آ گئی، تو اب پیسے واپس نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس عذاب میں آج مبتلا کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو انسان پیسے نہ دے سکے اسے یہ عذاب ملے گا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو کسی کا حق جو ہے، کسی کا مال غصب کر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اس کا انجام کیسا ہوگا، اس کا حشر کیسا ہوگا۔ تو دوسرے سے جہنمی پوچھیں گے کہ بتا تو اپنی آنتیں خود کھینچ رہا ہے، تجھے رب نے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا، تو نے کون سا جرم کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں جب پیشاب کرنے بیٹھتا تو میں اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میرے کپڑے پیشاب کی چھینٹوں سے ناپاک تو نہیں ہو رہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، جب بھی پیشاب کرتا تو اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ تو آج دیکھیں اس گناہ کو تو بظاہر ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ تیسرے سے جہنمی کہیں گے کہ تیرے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہے، بتا تو نے کون سا جرم کیا کہ تیرے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے عذاب میں بھی اضافہ کر دیا، بتا تو نے کون سا جرم کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ جب میں کسی محفل میں بیٹھتا، اس محفل میں جب اس مجلس میں لوگ بری باتیں کرتے تو میں ان بری باتوں کو سن کر بڑی لذت، بڑی خوشی محسوس کیا کرتا تھا، تو آج ان باتوں کو سن کر لذت، مٹھاس محسوس کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ جو باتیں سن کر لذت محسوس کرتا ہے اللہ اسے یہ عذاب دے گا، تو جو باتیں خود کرنے والا ہے، بری باتیں کرنے والا، بری محفلوں میں جا کر بری بات کہنے والا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بعد چوتھے سے جہنمی پوچھیں گے کہ تو اپنا گوشت خود کھا رہا ہے، بتا تو نے کون سا جرم کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی غیبتیں، چغلیاں کیا کرتا تھا، ایک مجلس میں جاتا، وہاں سے باتیں سن کر دوسرے گروپ میں جا کر بیان کرتا، تو آج مجھے غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔